السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، پیارے بچوں، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے جس عنوان اور موضوع کے تحت خلاصہ درس قرآن پیش کرنا ہے، درس قرآن کے لیے وقت تو زیادہ لگتا ہے، تو خلاصہ درس قرآن ہے یہ۔ ایک رکوع کا درس درمیانی وقت میں اگر دیا جائے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے کم از کم، لیکن آدھا گھنٹے میں درس ہوتا ہے تو خلاصہ درس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں جو خلاصہ درس قرآن ہے، اس کا تعلق اس سے پہلے کے خلاصہ درس سے ہے۔ گزشتہ ہفتہ تو درس نہیں ہو سکا تھا وسعت میں اجتماع ہونے کی وجہ سے، لیکن 15 روز پہلے کے اجتماع میں درس ہوا تھا، اور اس کا عنوان تھا بنی اسرائیل کے زوال سے نکلنے کا آغاز۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی، مسلمان قوم تھی، نافرمانی کے نتیجے میں وہ زوال پذیر ہوئی، پستی میں گری، ظالم اور جابر اس پر مسلط ہو گئے، اور انہی ظالم اور جابروں میں ایک ظالم اور جابر فرعون کے بعد جالوت ان پر مسلط ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان پر ایک ظالم مسلط تھا وہ فرعون تھا، اور اس کے بعد پھر جالوت ان پر مسلط ہوا۔ زمانے کے لحاظ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہے۔ تو گویا کہ یہ جو حضرت طالوت کا جو واقعہ ہے اور ان کے مقابل میں جو جالوت تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1600 سال پہلے کا واقعہ ہے، 16 صدیہ پہلے کا واقعہ۔ تو بنی اسرائیل کا جو دور عروج ہے وہ حضرت طالوت کی بادشاہ سے ہوتا ہے، اور حضرت طالوت وہ بادشاہ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ خلاصہ درس میں بات آئی تھی کہ اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو گویا کہ حضرت طالوت اپنے نبی ہی کی اطاعت اور پیروی میں تھے۔ حضرت طالوت آزاد نہیں تھے، نبی کی سرپرستی میں، نبی کی عمارت میں انہوں نے ایک طرح سے اپنی بادشاہت چلائی۔ تو حضرت طالوت کی بادشاہت کی دلیل اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، جو 3 دلیلیں حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کی بادشاہت پر قوم کو سنائی تھی جب انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ ایک تو ان اللہ اصطفاہ علیکم، حضرت طالوت کا جو انتخاب ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور دوسری اور تیسری دلیل وہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے علمی زیادتی اور جسمانی زیادتی عطا کی ہے، یعنی علمی لحاظ سے بھی وہ مضبوط تھے، قوی تھے، اور جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط اور قوی تھے۔ اور پھر ایک دلیل ان کی بادشاہت کی یہ تھی کہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں تھیں، بقیہ کے الفاظ سے ان کو بکاتے کہ ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں، اس میں توریت کے نسخے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور ہو سکتا ہے کچھ اور استعمال کی چیزیں ہو۔
تو جب تک یہ بنی اسرائیل میں رہا تو بنی اسرائیل کو ذرا اطمینان بھی رہتا تھا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ صندوق ہے ہمارے پاس تو ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے جب کسی قوم سے ان کی جنگ ہوتی تو صندوق کو آگے رکھتے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس حوصلے کی وجہ سے ان کو فتح بھی عطا کرتا ہوگا۔ لیکن بدعملی جب ان میں ہوئی اور انہوں نے اپنے ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تو فلسطینی قوم نے جو اس وقت وہاں آباد تھی اور جس کا سربراہ جالوت تھا، تو تابوت کو بھی اس نے چھین لیا تھا اور لے کر وہ چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے حوصلے اور زیادہ پست ہو گئے، اور ان کا اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم کسی بادشاہ سے، کسی قوم سے ہم جنگ جیت نہیں سکتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے، ان کے عزم اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اور حضرت طالوت کی بادشاہت پر ان کے ایمان اور یقین کو بڑھانے کے لیے وہ تابوت کو حضرت طالوت کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت طالوت اگرچہ نبی نہیں ہے، اور عام طور سے نبی کے لیے ہی یہ علیہ السلام کا لفظ کہا جاتا ہے اصطلاحی لحاظ سے، لیکن معنی کے لحاظ سے حضرت طالوت علیہ السلام کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ علیہ السلام کے معنی ہوتے ہیں ان پر سلامتی ہو، تو سلامتی کی دعا تو ہم تو دیتے ہی رہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زندوں کو بھی عام کو بھی، تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ حضرت طالوت نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ بادشاہ ہیں، تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت کو بھی ان تک پہنچا دیا۔ مفسرین نے بات لکھی کہ وہ فلسطینی جو قوم تھی، جالوت ان کا سربراہ تھا، تو تابوت کو جہاں پر بھی وہ رکھتے تو وہاں تباہی آتی، بربادی آتی، بیماریاں پیدا ہوتی۔ تب انہوں نے اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اس کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ یہ روایتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی فرشتوں کو بھیج کر وہ گاڑی کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تحمل الملائکہ کے الفاظ ہے، فرشتوں نے اس کو اٹھا کر لایا۔ اب ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں لایا ہو یا خود فرشتوں نے اٹھا کر لایا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو دنیا پرست سردار تھے، مال پرست سردار، اتنا سب دیکھنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دل سے حضرت طالوت کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے تھا۔ بنیامین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے تھے، دو بیٹے تھے فرما بردار، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ تو بنیامین جو قبیلہ تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا بنی اسرائیل میں، اور جو دنیا پرست ہوتے تو ان کے پاس زیادہ مال ہی کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل ہے ایمان کی اہمیت۔ تو بنیامین سے ان کا تعلق تھا، اس لیے ایک طرح سے ان کو اس سے حسد بھی تھا، تعصب تھا، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کی طرف سے تھا اور نبی نے بھی کہا تو ظاہری طور سے انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب بادشاہ جس کے لیے ان کو منتخب کیا تھا اللہ نے اور نبی نے اور قوم نے جو تقاضا کیا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ہمارے دشمنوں سے لڑے، تو وہ اصل کام حضرت طالوت علیہ السلام کا، اور جس مقصد کے لیے ان کو اللہ نے بادشاہ منتخب کیا تھا وہ اصل کام یہ سورہ بقرہ کے 33ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ ایک آیت ہے، اس کے علاوہ پھر اور تین چار آیتوں میں
یہی واقعہ ہیں، یہی عنوان اور موضوع ہے۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کر وہ نکلے، لیکن بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے بات پیش نظر تھی، اور حضرت شمیل علیہ السلام اور حضرت طالوت کے کہ اب یہ ایمان کے دعوے داروں میں کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے اور پکے ہیں، ان کی بھی تمیز ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، جنگ کرنا، یہ عام ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ جو خاص ایمان والے ہوتے ہیں، جو ثابت قدم ہوتے ہیں، وہی لڑ سکتے ہیں، ورنہ ایسے عام لوگوں کی بھیڑ اگر جمع ہو جائے تو عین میدان جنگ میں وہ کمزور ایمان والے وہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، اور پھر ان کی کمزوری کا اثر وہ ثابت قدم مومنین پر بھی پڑتا ہے، بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کے ذمے جو کارروائی دی گئی انہوں نے چھوڑ دیا تو دوسری کارروائی متاثر ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ہر دور میں یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے، تاکہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ جنگ سے پہلے علیحدہ ہو جائے۔ جیسا کہ جنگ احد میں 300 منافقین تھے، جب اللہ کے رسول نکلے تو 1000 لشکر آپ کے ساتھ تھا، لیکن 300 منافقین وہ واپس ہو گئے۔ ایسے حالات ہی ہو گئے تھے ان کا، عبداللہ بن ابی کا، ان کے ساتھیوں کا، یہ تاکہ جنگ مدینہ میں رہ کر کی جائے، لیکن اللہ کے جو فیصلہ وہ یہ کہ احد کے دامن میں جنگ ہوں گی، لیکن اللہ کو بھی منظور یہ منافقین نہ رہے، اس لیے کہ منافقین اگر جنگ احد میں اگر ہوتے تو اور زیادہ نقصان ہوتا۔ مشرکین مکہ نے شہید کیا تو یہ بھی اور کام میں مشغول ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ کے دور میں سنت رہی ہے، قیامت تک کے لیے یہی ہے۔ اسلامی تحریکات جو آگے بڑھتی ہے اور اسلامی تحریکات جو کمزور ہوئی ہے تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ رہا ہے کہ انہوں نے سچے اور پکوں کو جانچنے پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر ایک پر بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا، تو پھر عین مقابلے کے وقت انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ تو حضرت طالوت جب یہ لشکر لے کر نکلے تو مجمع تو ہزاروں کا تھا۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 3 لاکھ کی تھی، کسی نے 6 لاکھ لکھی، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں جو لڑنے والوں کا مجمع تھا وہ بھی ہزاروں پر مشتمل تھا۔ لیکن اب اس میں امتحان لینا ہی مقصود تھا، تو ایک نہر کے ذریعے سے، دریا کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا۔ مفسرین نے بات لکھی کہ جس نہر کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر کو لے کر نکلے تو اللہ نے کہا ان اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا بنہاری، نہر کے ذریعے سے۔ اب گویا کہ یہ امتحان صرف حضرت طالوت علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ صرف حضرت طالوت علیہ السلام نے یہ سنایا فرمان، تو اللہ تمہارا امتحان لیں گا اس ایک نہر کے ذریعے سے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس سے دریا اردن کا دریا مراد ہے، کہ جو بیچ میں پڑتا تھا، کہ جالوت کا لشکر ادھر تھا اور یہ حضرت طالوت کا لشکر نہر کے ندی کے اس طرف تھا، اور دھوپ کا زمانہ تھا، پیاس کی شدت بھی تھی۔ تب ظاہر بات ہے کہ جو پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے وہ جنگ کی تکلیف کیا برداشت کریں گے؟ تو اس میں امتحان بھی تھا کہ جو گویا کہ پیاس کی تکلیف برداشت کریں گے، بھوک کی تکلیف برداشت کریں گے، تو جنگ میں جو سختی پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، ان کے اندر اس کی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ اور امت مسلمہ میں ہر وقت یہ صفت اور صلاحیت رہے، پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی، بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ایک اہم مقصد وہ جہادی تربیت بھی ہے۔ جہادی تربیت مطلب لڑنے کی تربیت بھی، جنگ کے موقع پر ثابت رہنے کی تربیت بھی، اس لیے کہ جنگ کے موقع پر وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر پانی نہیں ملتا، اور وقت پر نیند بھی نہیں ہوتی۔
یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ نے اب وہ قتال سے اپنا تعلق اور رشتہ بالکلیہ توڑ دیا. اس وجہ سے روزوں کا جو اصل مقصد ہے اور روزوں کا جو اصل فائدہ ہے اس سے امت مسلمہ ایک طرح سے محروم ہے. تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا. فمن شریب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو کوئی پانی پیے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے ساتھ وہ رہ نہیں سکے گا. گویا کہ اس کو علیحدہ ہونا پڑے گا، لشکر سے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا تاکہ عین میدان جنگ میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، افراتفری پیدا نہ ہو. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں پانی پینے کی جو گنجائش رکھی گئی، یعنی گویا کہ اعلیٰ درجے کی بات، تقوی کی بات تو یہی تھی کہ کوئی کچھ بھی پانی نہ پیے، ایک گھوٹ بھی نہ پیے، ایک چلو بھی نہ پیے، لیکن ایک چلو پانی پینے کی گنجائش. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی پیے. ایک ہاتھ میں بیدی کا تذکرہ ہے نا، دو ہاتھ کا نہیں، دو ہاتھ میں تو زیادہ پانی آتا ہے. ایک ہاتھ میں ایک چلو میں گویا کہ جتنا پانی آئے گا ایک گھٹی آئے گا زیادہ سے زیادہ، گویا کہ اتنے پینے کی گنجائش. تو مفسرین نے بات لکھی کہ کچھ لشکر میں تو کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بالکل اول درجے پر عمل کیا اور ایک چلو ایک گھوٹ بھی پانی نہیں پیا، اور کچھ ساتھیوں نے، کچھ مجاہدین نے، لڑنے والوں نے زیادہ سے زیادہ ایک گھوٹ پیا، تو صرف وہی آگے بڑھ سکے. اور لیکن قرآن مجید آگے کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، بس انہوں نے پانی پی لیا، یعنی لشکر کے اکثر ساتھیوں نے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا. یہ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کی حیثیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے جہاد کی اور کامیابی کی کہ یہیں سے بنی اسرائیل کی ایک طرح سے اسلامی حکومت کے قیام کا آغاز ہوتا ہے. باضابطہ بنی اسرائیل میں جو اسلامی حکومت، جس کو ہم خلافت راشدہ بھی کہہ سکتے ہیں، رشد و ہدایت والی خلافت اس کو کہتے ہیں، خلافت راشدہ. جیسا کہ ہماری جو خلافت راشدہ امت مسلمہ کی، اس کا باضابطہ آغاز بھی میدان بدر سے ہوا ہے. تو جنگ بدر میں اور یہ حضرت طالوت اور جالوت کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، یہ دونوں میں، اور اللہ کے رسول اور مشرکین مکہ کے درمیان میں جو بدر کے مقام پر جو جنگ ہوئی، دونوں میں ایک لحاظ سے تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہاں سے بنی اسرائیل کا دور عروج شروع ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے بھی، اور جنگ بدر سے امت مسلمہ کا ایک طرح سے دور عروج خلافت راشدہ کا دور وہ شروع ہوتا ہے. اور جس میں سے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں 10 سال تک یہ خلافت قائم رہی، اور پھر 4 خلفائے راشدین کی عمارت میں، قیادت میں 30 سال تک وہ خلافت راشدہ قائم رہی. یہ بنی اسرائیل کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ حضرت طالوت کی عمارت سے، تب زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا. فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ باطل کے خلاف سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے. تمام ایمان والوں سے اگر آپ یہ توقع رکھیں گے اور یہ ناممکن نہیں ہو سکتا تو آپ مایوس ہو جائیں گے. کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے کچھ لوگ ساتھ دیں، کم لوگ ساتھ دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. جیسا یہ جو اسرائیل کی اور حماس کی جو جنگ جاری ہے، تو عربی ہے نا، حماس بھی، تو سب عربوں کا ساتھ ہے کیا ان کو، اور سب فلسطینیوں کا ساتھ ہے کیا؟ اگر حماس والے یہ سمجھتے کہ جب سب عرب نہیں، فلسطینی، محمود عباس وغیرہ جو ہے بڑے علاقے پر وہ قابض ہے، حماس کی حکومت تو صرف غزہ میں ہے، اور غزہ ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیل ہے. یہ اس کا جو رقبہ ہے 8 کلومیٹر چوڑا اور 30 کلومیٹر لمبا. 30 کلومیٹر ڈگرس ہوتا ہے، یہاں سے ڈگرس 30 کلومیٹر ہوتا ہے، اور 8 کلومیٹر یہاں سے کیا گول ہوگا،
پوسد سے لے کر یہ گول کی جو آبادی ہیں وہ 15-17 کلومیٹر. تو گویا کہ اتنے چوڑے حصے پر اور اتنے لمبے حصے پر ہی ان کی حکومت ہے. ان کے درمیان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور زیادہ تر جو فلسطین ہے اس کے باہر ہے، اور وہ فلسطین والوں کی جو ہمدردی حمایت ہے وہ حماس کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ کم ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہے. لیکن یہ ثابت قدم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کر رہا ہے. اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. آپ کا جو ساتھ دینے والے تھے وہ کم ہی تھے، ہر نبی کے دور میں ایسے ہوا. لیکن آج جو تحریکات اسلامی مسلمانوں میں جو غلط سوچ آ گئی، غلط فہمی آ گئی کہ امت جب ہمارا ساتھ دیں گی تب ہم کچھ کریں گے. تو قرآن مجید کائے کے لیے؟ قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے نا. یہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے، یہ مشرک نہیں تھے پیچھے ہٹنے والے، وہ ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے. حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں شامل تھے. اور آگے قرآن اللہ فرمانا کہ فلما جاوزوا والذین آمنوا معہ، مشرکین نہیں تھے نا، آمنوا معہ کا اعتراف اللہ نے کیا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے، وہ والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، آمنوا معہ یعنی مشرک نہیں تھے نا وہ، لیکن ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا. جیسا آج عرب جو ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ بلا مشرک کافر تو نہیں کہہ سکتے نا ہم، لیکن ثابت قدم مومن نہیں ہے، صابر مومن نہیں ہے. اور اسلام کو اسلام کے لیے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کہتے ہیں ہمت کرنے والوں کو، ہمت رکھنے والوں کو. تو جب وہ آگے بڑھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، فشربوا منہ اللہ کا فلما جاوزوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. تب چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نبی کے حکم کی، اور حضرت طالوت جو اسلامی بادشاہ تھے، خدائی بادشاہ تھے، ان کے حکموں کی انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر کمزوری طاری ہو گئی. پانی پینے کے بعد بھی ان کی پیاس نہیں بجھی. پیاس کیسے بجھیں گی؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی نا. تو صاف انہوں نے کہہ دیا کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. لیکن اس میں اہم جو رہنمائی کی بات ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اور تعداد میں بہت تھوڑے تھے، قلیل تھے. مفسرین نے بات لکھی اور بالکل صحیح ہے کہ جنگ بدر میں جتنے اہل ایمان کی تعداد تھی 313، تو حضرت طالوت کے ساتھ بھی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، جنہوں نے ان کے حکم پر عمل کیا تھا، ان کی تعداد بھی 313 کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. زیادہ لشکریوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن یہ جو تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو پیاسے کہنا چاہیے نا ان کو، وہ تو پانی پینے والے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اللہ سکینت نازل کرتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے پانی نہیں پیا لیکن اس کے باوجود ان کے اندر طاقت اور قوت زیادہ تھی، ان کا عزم اور حوصلہ زیادہ مضبوط تھا، اعلیٰ تھا. تو انہوں نے کہا کہ 12 ایسا ہوا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت، تھوڑا سا لشکر غالب آ گیا، فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑے لشکر پر اللہ کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے مفہوم کے تعلق سے اس سے پہلے بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی سامعین. پھر صبر میں بنیادی طور سے 2 معنی ہوتے ہیں، ہمت اور برداشت. جو ہمت رکھتے ہیں اور جو مشکلات پریشانیاں ہیں یہ جنگ کے موقع کے اس کو برداشت کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں صابرین. تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جب لشکر آگے بڑھا، ان کا آمنا سامنا ہوا. ولما برادوا لجالوت وجنودہ، وہ جو زیادہ جو تھے وہ تو پیچھے رہ گئے، وہ تو وہیں پر رک گئے. انہوں نے صاف جواب دے دیا. اور ہو سکتا نہیں بھی رکتے تو حضرت طالوت کی طرف سے یہ بات ہوتی کہ جنہوں نے پانی پیا وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، لیکن خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آج ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے.
جب وہاں ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر سے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو انہوں نے دعا کی اس موقع پر، یعنی میدان جنگ میں ایک طرح سے کہ سامنے جالوت کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے اور ادھر یہ حضرت طالوت کا لشکر جو بہت کم ہے تعداد میں، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر تو صبر کو ڈال دے، ربنا افرغ علینا صبرا، ہم پر تو صبر کو ڈال دے۔ آپ کس قسم کا ہے صبر؟ ہمت کی ضرورت پڑتی نا میدان جنگ میں، یعنی گویا کہ ہم پر ہمت کو ڈال دے، اور دوسری برداشت۔ اب یہ تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، خون بہے گا، گھوڑے بھی استعمال ہوتے ہیں نا جنگ میں، تو گھوڑوں پر سوار ہو کر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر سے گھوڑا دوڑانا پڑتا نا، ساتھی کی لاش تڑپ رہی ہے تو آپ گھوڑے کو کیسا روکیں گے؟ آپ تو آسان نہیں ہے یہ منظر کہ ایک تو زخمی ہے ساتھی اور اس پر سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کارروائی کرنا، وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا، لیکن اس منظر کو دیکھنا، برداشت کرنا ہمارے لیے تو ہمارے اندر اس کی تو صلاحیت پیدا کر، اسی کے نام ہے صبر۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تعالی ہمارا تو ہم پر صبر کو ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو تو ثابت کر دے، مضبوطی عطا کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف، کافر قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی ان پر غلبہ ہم کو عطا فرما۔ لیکن یہ دعا انہوں نے کہاں کی؟ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر اس لیے نہیں کہ مسجد میں دعا کرتے نا ہم صرف، یہ میدان جنگ کی دعا ہے، یہ لشکر سامنے تھا جالوت کا، تو وہاں دعا ہو رہی نا، یہ اس کی وہ دعا کی تاثیر رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی باطل کے خلاف دعائیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کے خلاف ہم کو کامیابی عطا کر، وہ مسجد نبی کی دعائیں نہیں ہیں، وہ مسجد قباء کی دعائیں نہیں ہیں، وہ بدر میں کامیابی کی جو دعا آپ نے کی تو بدر کے میدان میں کی۔ 180 یہ 80 میل ہے تو گویا کہ 120 کلومیٹر ہے جنگ بدر کا موقع، وہ بدر کا میدان، وہاں جا کر آپ نے دعا کی۔ جنگ احد میں آپ نے کامیابی کی دعا کی تو مدینہ میں بیٹھ کر نہیں کی، مسجد نبی میں بیٹھ کر نہیں کی، احد پہاڑ کے دامن میں۔ اور آج بھی جو یہ حماس ہے اور جو اسلام موجودہ کی جو تحریکات ہے وہ بھی جو دعائیں کرتی تو میدان میں کرتی نا دعا، تو میدان عمل کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج امت کا جو ذہن بن گیا وہ ہے کہ سب کچھ جگہ مسجد کی دعا کی جگہ مسجد ہے، دینی اشتباہات ہے، جہاں پر ہے تو یہاں پر اطمینان کے لیے کچھ دعائیں سکھائی جا سکتی، وہاں دعائیں بتائی جا سکتی ہے مسجدوں میں، لیکن اصل دعا کرنے کی جگہ وہ تو میدان عمل ہے، اور وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا کر کافر قوم کے مقابلے میں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، صبر، آزمائش، صبر، انعام، یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، آزمائش، صبر بھی ہونا اور انعام پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس انہوں نے شکست دے دی اللہ کی اجازت سے بڑے لشکر کو اور بڑے دشمن کو۔ جالوت جو تو بڑا زور آور تھا شخص، جس کی قیادت میں یہ لشکر آیا تھا، جس کی عمارت میں جسمانی ڈور ڈال کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیکل بہت زیادہ بڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان تھے جو حضرت طالوت کے لشکر میں تھے۔ جب اس نے جالوت نے للکارا، پہلے میدان جو جنگ ہوتی تھی شروع میں ایک ادھر سے ایک ادھر سے آتا تھا مقابلے کے لیے، جو بہادر ہوتا تھا تو وہ للکارتا تھا آؤ میرا مقابلے پر۔ تو جب جالوت نے للکارا، وہی سمجھتا تھا کہ یہ لشکر میں کون مجھ سے مقابلہ کرے گا، ایک تو تعداد میں ہی کم، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو اس کی جسمانی ساخت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ مورخین نے لکھا کہ 1000 کے برابر یہ شمار ہوتا تھا، یعنی 1000 لڑنے والوں کو، یعنی اکیلا بیک وقت شکست دینے والا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بیک وقت 1000 سے مقابلہ کر سکتا ہے، کہ 1000 ہے اور وہ اکیلا اس کو مقابلہ کرتا تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نوجوان تھے، چونکہ اللہ کی طرف سے تھا یہ پوری کاروائی تو مدد یقینی تھی،
فہزموہم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ان لشکر کو شکست دے دی، اور خاص طور سے اس میں جالوت کو جس نے قتل کیا، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور قتل کر دیا اس کو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے. وہ نبی نہیں تھے اس وقت، وہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی، ایک مجاہد تھے، اور یہیں سے پھر ان کا کردار واضح ہوا. پھر روایتوں میں بات ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد بنا لیا، اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور پھر حضرت طالوت کے بعد ایک طرح سے بنی اسرائیل کے یہ بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے. حضرت طالوت تو صرف بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، لیکن حضرت داؤد پھر نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، اور ان سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ بھی اللہ کے نبی اور وہ بھی بادشاہ، جن کا تذکرہ وہ دوسری صورتوں میں ہے. تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا آتا اللہ الملک والحکمت، اور ہم نے اس کو عطا کیا اقتدار، حکومت اور حکمت. حکومت اور حکمت دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیز ہے. حکمت کہتے فہم اور بصیرت کو، گہرے اور پختہ علموں کو کہتے حکمت، اور ملک کہتے اقتدار کو، بادشاہت کو. تو صحیح اقتدار حکومت چلانے کے لیے صحیح علم ضروری ہے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سکھایا جو کچھ چاہا، یعنی خدائی علم بھی، ربانی علم وہی الہی کا علم، اور حکومت چلانے کا علم، علم الاشیاء. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزانہ طور سے اور بھی چیزیں عطا کی تھی جو عام بادشاہوں کو، عام نبیوں کو نہیں ملی. یہ پرندے ہیں، ان کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے، اور جن بھی ان کے تابع کر دیے گئے تھے، اور بہت سارے اور دنیا کی جو چیزیں ان کے تابع کر دی گئی تھی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. پھر اللہ نے اپنی سنت پالی سے بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، نہیں ہٹاتا، تو زمین میں لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا. دنیا میں اگر اہل حق کی طاقت اور قوت نہیں رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک باطل کو دوسرے باطل کے ذریعے سے ہٹاتا، شکست دیتا ہے. اور جب اہل حق کی طاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کی طاقت کے ذریعے سے، مجاہدین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین سے ظالموں کو اور فساد کو دور کرتا ہے، کیونکہ اہل حق کی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی تھی. اللہ نے حضرت طالوت کے ذریعے سے اور پھر حضرت داؤد کے ذریعے سے اس کو ختم کیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن تم نہیں جانتے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیات ہم آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ سچے رسولوں میں سے. یہ ہجرت کے بعد کی فوراً بعد کی یہ صورت ہے، سورہ بقرہ. یعنی گویا کہ جن حالات سے اس سے پہلے انبیاء کو گزرنا پڑا، ان کو جنگیں کرنی پڑی. حضرت طالوت کو جنگ کرنی پڑی، حضرت داؤد کو بھی جنگ کرنی پڑی. تو اسی طرح سے تمہارا تعلق بھی رسولوں سے ہے. انک لمن المرسلین، تم رسولوں میں سے ہو. تو گویا کہ پہلے رسولوں پر جو حالات آئے تو وہی حالات تم پر بھی آئیں گے. اور پہلے رسول جس طرح سے ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو کامیابی عطا کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی عطا کرے گا. لیکن اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. ہم رسول نہیں، رسول والے تو ہیں نا، ہم رسول نہیں ہیں لیکن رسول کو ماننے والے ہیں. تو اب رسولوں پر جو حالات آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، تو ہم پر بھی وہی حالات آئیں گے. لیکن اگر ہم نے وہی صبر کیا، ثابت قدمی دکھائی، باطل سے ہم نہیں ڈرے، اس کا ڈر و خوف اپنے اندر پیدا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو غالب کیا، کامیاب کیا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو کامیاب کرے گا، غالب کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رکوع میں اور اس خلاصہ درس میں جو باتیں ہیں ان کو مزید سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنے ذہن اور دماغ میں اور عمل میں انہیں لانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب.